آتی ہے، ایسی خوشبو آتی ہے کہ قسم خدا کی اگر مدینے کی گلیوں میں نکل جائے تو ہفتوں ہفتوں وہ گلیاں مہکتی رہتی ہیں، مسکراتی رہتی ہے، وہ گلیاں اپنے اندر سے جو ہے کہ خوشبو کے انبار بکھیرتی رہتی ہے۔ حضرات گرامی، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے نزدیک ایک نور بھیجا، وہ کتاب مبین اور ایک روشن کتاب۔ حضرات گرامی، حضور وہ ہے کہ قرآن سے پوچھو کہ حضور کون ہے تو قرآن بتائے گا کہ حضور وہ ہے کہ حضور کے چہرے کو دیکھنا ہو تو پڑھو والشمس وضحاہا، اگر حضور کے چہرے کو دیکھنا ہو تو والضحا پڑھو، اگر حضور کی زلفوں کو دیکھنا ہو تو واللیل اذا سجا پڑھو۔ اور جانتے ہو حضور کون ہے؟ قرآن کہتا ہے اگر حضور کے قدموں کو پڑھنا ہو تو لا اقسم بہذا البلد پڑھو وانت حل بہذا البلد پڑھو۔ اگر حضور کو دیکھنا ہو، حضور کو دیکھنا ہو، حضور کے قلب کو پڑھنا ہو تو الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک پڑھو۔ اگر حضور کا سفر دیکھنا ہو تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ میرے حضور وہ حضور ہیں جن کی تعریف محتاج تعارف نہیں۔ میرے حضور وہ حضور ہیں کہ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر پہنچا کرتے تو آپ کے چوکھٹ پر قدم رکھنے سے پہلے وہ دروازے کو کھول دیا کرتی۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے خدیجہ بتاؤ تو صحیح، اے خدیجہ، اے میری پیاری خدیجہ بتاؤ تو صحیح، جب میں تمہارے گھر میں تشریف لاتا ہوں، جب میں تمہارے گھر پر قدم رکھتا ہوں تو جیسے ہی میں قدم رکھتا ہوں تم دروازہ کھول دیا کرتی ہو، اے خدیجہ بتاؤ تو صحیح تمہیں پتہ کیسے لگتا ہے کہ میں آنے والا ہوں؟ تو حضرت خدیجہ فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آپ میرے در پر، آپ میری چوکھٹ پر بات کو پہنچتے گئے، آپ گھر سے پہلے والے چوراہے پر ہوتے گئے تو ہی آپ کی خوشبو مجھے آ کے خبردار کر دیتی ہے کہ اے خدیجہ خبردار ہو جاؤ، اے خدیجہ ہوشیار ہو جاؤ، تمہاری چوکھٹ پر اپنا کا لال آنے وہ ہے حضور۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں حضرت آمنہ کی چوکھٹ پر گئی، میں نے دروازے پر دستک دی، دروازے پر جب میں نے دستک دی تو اندر سے صدا آئی کہ حلیمہ ہو، کہ حلیمہ ہو، تو کہا ہاں حلیمہ ہوں، دروازہ کھول دیجئے۔ حضرت آمنہ آئی، دروازہ کھولا، حضرت حلیمہ نے سوال دریافت کیا کہ اے آمنہ، اے سیدہ بتائیے تو صحیح، آپ نے نہ آج سے پہلے کبھی مجھے دیکھا نہ میں نے آج سے پہلے کبھی آپ کو دیکھا، اے خدیجہ، اے آمنہ بتائیے تو صحیح، اے سیدہ بتائیے تو صحیح، آپ کو پتہ کیسے لگا کہ میرا نام حلیمہ ہے؟ آپ کو کیسے پتہ لگ گیا کہ میرا نام حلیمہ ہے؟ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ تم میرے در پر پہلے بات کو تشریف لائی تھی، میرے در پر تم بات کو تشریف لائی تھی، مجھے رب نے پہلے بتا دیا تھا کہ حلیمہ آ رہی ہے۔ اتنا پوچھا تھا کہ کہا کہ آپ کے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے وہ کہاں پر ہے؟ تو حضرت آمنہ نے اشارہ کیا کہ جھولے میں لیٹا ہے۔ حضرت آمنہ نے اشارہ کیا کہ جھولے میں لیٹا ہے، آپ گئی ہیں جھولے کے قریب اور آپ کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کے قدموں پر سبز رنگ کا کپڑا پڑا ہے، سارا بدن آپ کے اس کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ حضرت حلیمہ نے آپ محبت پیار محبت سے اس کپڑے کو اٹھایا ہے، آپ حالت نیند میں ہیں، آپ سو رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے اپنے ہاتھ کو حضور کے سینے پر رکھا ہے، آنکھیں کھلی نہیں ہیں، قسم خدا کی معجزہ رسول اللہ دیکھیے کہ آنکھیں کھلی نہیں ہیں، ہونٹوں سے مسکرانا جاری ہو گیا ہے، ہونٹوں سے مسکرانا جاری ہوا ہے۔ اب حضرت حلیمہ نے آپ کو اپنے آغوش میں لے لیا ہے، آپ کو آغوش میں لے کر سینے سے لگایا ہے۔ حضرت حلیمہ خود فرماتی ہے جب میں نے آمنہ کے لال کو اپنے سینے سے لگایا تو ایسا لگتا تھا جیسے کہ اب کوئی رنج و غم میرے پاس آئیں گے ہی نہیں، ایسا لگتا تھا کہ میرے اوپر سے مصیبت و پریشانی دور ہو گئی ہے، میرے اوپر
اوپر سے غریبی دور ہو چکی ہے، اب میں رئیس ہو گئی ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کی ساری ٹینشنیں میرے اوپر سے چلے گئی ہیں، اب میں بے فکر ہو گئی ہوں۔ اب حضرت حلیمہ بچے کو لے کر جانے لگی ہے۔ حضرت آمنہ نے دریافت کیا ہے، حضرت آمنہ کہتی ہے اے حلیمہ بتاؤ تو صحیح، اے حلیمہ کیا اجر لوگی، کیا رقم لوگی؟ اب حضرت حلیمہ نے فرمایا ہے، حضرت حلیمہ نے ٹھہری ہے، حضرت حلیمہ پیچھے دیکھتی ہے، کہتی ہے اے آمنہ، اے حضرت آمنہ، اے سیدہ، میں اس بچے کو رقم پر نہیں لے کر جا رہی ہوں۔ جب سے میں نے اس بچے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہے، جب سے میں نے اپنی آنکھوں سے اس بچے کے چہرے کو دیکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس اس بچے کی غلامی مل جائے، مجھے پیسوں کی فکر نہیں ہے۔ اے خدیجہ، یا تو آپ مجھے اس بچے کو یہاں سے لے جانے کی اجازت دیں، یا ورنہ اپنے گھر میں رکھے، غلامی مصطفیٰ کی جائے، تاکہ میں غلام مصطفیٰ کا شرف حاصل کر لوں۔ وہ حضور ہے۔ اب حضرت حلیمہ آپ کو لے کر چلی ہے۔ جب آپ کو لے کر چلی ہے تو ایک عورت ملی ہے راستے میں۔ اب راستے میں ایک عورت ملی ہے، کہنے لگی ہے میرے ہاتھ میں یہ بچہ ہے، اپاہج ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اس کا علاج کرا سکوں، اور پہلے حکیم MBBS ڈاکٹر نہیں ہوا کرتے تھے، پہلے رقم کی ضرورت ہوا کرتی تھی سفر کے لیے رقم بہت کم آیا کرتی تھی۔ آپ نے رقم دی، آپ نے رقم دریافت کی ہے حضرت حلیمہ سے۔ اب حضرت حلیمہ نے کہا ہے کہ تم رقم مانگتی ہو، اگر میں تمہیں یہی تمہارے بچے کو شفا دلوا دوں، تو کہا کہ آپ کیا ڈاکٹر ہیں؟ کیا آپ MBBS، کیا آپ ڈاکٹر ہیں، کیا کوئی حکیم ہے؟ جب اتنا کہا ہے تو حضرت حلیمہ کہتی ہے نہ ہی میں ڈاکٹر ہوں، نہ ہی میں حکیم ہوں، مگر جس بچے کو میں گودی میں لی ہوں اس سے مجھے یقین ہے کہ اگر اس کا دست تمہارے بیٹے کے اگر سر پر رکھ دیا جائے تو تمہارا بیٹا کھڑا ہو جائے گا، تمہارا بیٹا بیٹھ جائے گا۔ اتنا سننا تھا۔ اب کہا ہے اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت حلیمہ نیچے بیٹھی ہے۔ حضرت حلیمہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو باہر نکالا ہے اور اس بچے کے سر پر رکھا ہے کہ اتنا ہی دیکھنا تھا کہ سر پر ہاتھ رکھنا تھا کہ بس جیسے ہی سر پر ہاتھ رکھا ہے بچہ کھڑا ہو گیا ہے، بچہ کھڑا ہو گیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ میرے رسول کے ہاتھوں کے معجزات ہیں، یہ میرے حضور کے ہاتھوں کے معجزات ہیں۔ اب سوچو جس کے ہاتھوں کا معجزہ یہ ہے، جس کے ہاتھوں کا عالم یہ ہے کہ قرآن جس کے ہاتھوں کو اپنے اندر بیان کرتا ہو کچھ یوں وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی، تو سوچو اس کے پورے وجود کا عالم کیا۔ بے شک سبحان اللہ، بہت خوب۔ بس میں آپ سے آخری بات کہتا ہوں کہ اے لوگوں، اگر زندگی جینا ہے، اگر زندگی بسر کرنی ہے، عزت کے ساتھ اگر اس دنیا سے جانا ہے، اگر عظمت کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہے، تو در رسول کو پکڑ لو۔ قسم خدا کی یہ وہ در ہے جو اگر ادنا آیا ہے تو اس ادنا کو اعلیٰ بنا دیا ہے۔ قسم خدا کی یہ وہ در ہے جس پر اگر کوئی مجبور آیا ہے تو اس کی پریشانی کو دور کر دیا گیا ہے، اس کی پریشانی کو دور کر دیا گیا ہے۔ خدمت رسول کو اپنا لو۔ خدمت رسول ہی دنیا کا سب سے بڑا سبق ہے، دنیا کا سب سے بڑا جو ہے کام، دنیا کی سب سے بڑی کامیابی حضور کی زندگی، حضور کی سیرت کو اپنانے میں ہے۔ بس اتنا کہوں گا آخری میسج کے ساتھ کہ جذبہ ایمان پیکر حسن وفا بن جائیے، تاج شاہی کے لیے ان کے گدا بن جائیے، بعد میں بن لیجئے گا آپ شیخ محترم۔ آئیے